أكبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس میں ہم بات کر رہے ہیں پہلی اصطلاح الہ کے بارے میں۔ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ آلہہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتے، جبکہ مشرکین کا یہ تصور تھا کہ اللہ کے علاوہ جو دیگر خدا ہیں، دیگر آلہہ ہیں، دیگر الہ ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً ہم نے سورہ مریم کی آیت سے سمجھایا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے سورہ یاسین میں جیسے کہا گیا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ، وہ اس لیے دوسرے آلہہ بناتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، تاکہ وہ پشتیبان بنیں، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ تو الہ کے اندر قوت کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی 4 آیات پیش کریں گے جس کی وضاحت مولانا مودودی نے اپنی اس کتاب میں کی ہے۔ ان 4 آیات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین ہر زمانے میں اور بالخصوص اسلام سے پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ایک بڑا خدا ہے، لیکن کچھ آلہہ ہیں جو اختیارات رکھتے ہیں، کچھ چھوٹے خدا ہیں۔ ایک اللہ بڑا خدا ہے، آلہہ چھوٹے خدا ہیں، یہ خدائی میں دخیل ہیں، یہ اللہ کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ان کو وہ کہتے تھے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ ہیں، یہ اللہ سے بات منوا سکتے ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ قرآن نے اس تصور کی نفی کی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت، 4 آیات میں سے پہلی آیت ہے سورۃ احقاف کی، آیت نمبر 27 اور 28۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بلا شبہ ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے اطراف و اکناف تھی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو جو آپ کے اطراف و اکناف تھی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بدل بدل کر اپنی نشانیاں دکھائیں اس توقع پر کہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض بستیوں کو ہلاک کرتا ہے، بعض پر سیلاب نازل کر دیتا ہے، بعض پر زلزلے آتے ہیں بستیوں کو، تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ تو یہ اطراف کی بستیوں کو ہلاک کیا اللہ نے، مکے کے اطراف کی بستیوں کو ہلاک کیا، یعنی عاد و سمود کو ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، یعنی یہ ایک عبرت کے لیے عذاب تھا، اور اب بھی آتے ہیں اس طرح کے عذاب۔ اب اس کے بعد اللہ ایک سوال کرتا ہے، بہت ہی تنزیہ انداز میں ایک سوال کرتا ہے، اچھا جب ہمارا عذاب آیا، جب یہ تمہارے جنوب میں قوم عاد آباد تھی، یمن کے پاس، اس کو مارا گیا، جب آپ کے شمال میں، مکے کے شمال میں قوم سمود آباد تھی، جب اس کو ہلاک کیا گیا، اور تبوک کے پاس قوم شعیب اور اصحاب ایکا تھے، ان کو ہلاک کیا گیا، اور فلسطین کے پاس قوم لوط کو ہلاک کیا گیا، آپ میں یعنی مکے کے اطراف و اکناف میں یہ ساری چیزیں ہوئی۔
تو اللہ پوچھ رہا ہے فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، تو ان کی پھر ان خداؤں نے یہ جو قرباناً آلہہ تھے انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ یہ جو تمہارے خدا تھے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے 5 خدا چلے آ رہے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور یہ لات و منات، ان خداؤں نے جو تمہارے قرباناً آلہہ تھے، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بطور وسیلہ تم نے یہ آلہہ بنا لیے تھے، چھوٹے خدا بنا لیے تھے، ان لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ بل دلوا عنہم، بلکہ وہ سب کھو گئے، غائب ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ تھی ان کے جھوٹ کی حقیقت، اور یہ تھی حقیقت وہ لوگ جو گھڑ لیتے تھے کہ آلہہ کے پاس بھی کچھ پاور ہے، وہ آلہہ سے سفارش کر کے عذاب کو رکوا سکتے ہیں، عذاب کو ٹال سکتے ہیں۔ آلہہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، آلہہ کے وسیلے کو پکڑنا چاہیے، اور آلہہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ آلہہ کو خوش کر لو، چھوٹے خداؤں کو خوش کرو تو بڑا خدا خوش ہو جائے گا۔ تو یہ اس باطل تصور کی یہاں سورۃ الاحقاف کی ان 2 آیات میں نفی کی گئی۔ اب ہم ایک دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اب سورہ یاسین کے قصے کو تھوڑا سمجھ لیجئے۔ تو ایک بستی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، اس بستی کے لوگ بڑے ظالم تھے، انہوں نے دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے پیغمبر کو بھیجا، تو ایک ہی وقت میں 3 پیغمبر اس بستی پر بھیجے گئے۔ قوم نے ٹھکرا دیا، لیکن اس بستی میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اور وہ آیا، یہ چوتھا آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ 3 پیغمبر باکردار ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، ان کی بات مانو۔ قوم نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تو اب دیکھیے یہ جو مومن تھا، یہ جو چوتھا آدمی تھا 3 پیغمبروں کے علاوہ، وہ یہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کیوں نہ میں، وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، دیکھیے خود کلامی ہے، وہ کہہ رہا ہے کیوں نہ میں اس خدا کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ Why shouldn't I؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جو میرا فاطر ہے، جو میرا خالق ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو بھی لوٹنا ہے۔ میں کیوں نہ اس ایک خدا کی عبادت کروں جو خالق ہے اور جس کی طرف تم لوگوں کو بھی لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور اب وہ دیکھیے وہ یہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے اپنے آپ سے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے آلہہ بنا لوں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ کیا میرے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا میں دوسرے خداؤں کو تسلیم کر لوں اللہ کو چھوڑ کر؟ اچھا، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِي۔ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 اور 23 میں یہ بات بتائی گئی، اگر میرا رحمان مجھے کسی نقصان کا فیصلہ کر دے، خدائے مہربان، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر وہ ارادہ کر لے، فرض کیجئے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے ٹائیفائیڈ ہو جائے، مجھے کووڈ-19 ہو جائے، مجھے ملیریا ہو جائے، مجھے کینسر ہو جائے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، میرے مقدر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو یہ جھوٹے خداؤں کی، یہ تمہارے مذمومہ چھوٹے خدا ہیں، جھوٹے خدا ہیں، ان کی شفاعت، ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آ سکتی، یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، ولا ینقذونی، یہ مجھے چھڑا نہیں سکتے۔
اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یہ بے بس ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم نے ان دلائل کے باوجود ان کو سنسار کر دیا، بیچارہ جنت میں داخل کیا گیا، وہاں جا کر بھی تڑپتا رہا اپنی قوم کے بارے میں، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم توحید کو سمجھ لیتی، میرے ابو سمجھ لیتے، میرے چاچا سمجھ لیتے، میرے رشتہ دار سمجھ لیتے، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور کیا ہوا پھر؟ ایک دھماکہ ہوا، ایک بڑی آواز، ایک صیحہ، اور پوری قوم بجھ کر رہ گئی۔ اب آجئے تیسری آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے اولیاء تلاش لیتے ہیں۔ دوسرے اولیاء، یہاں دیکھیے آلہہ کے بجائے اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ آلہہ کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے، وہ کارساز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم لات کی پوجا کرتے ہیں، یہ منات کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم لات اور منات کا سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، ان کے نام پہ خیرات کرتے ہیں، آلہہ کے نام پر، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ اور واسطہ ضروری ہے۔ یہ قرباناً آلہہ ہیں، یہ ذریعے تقرب ہیں، اللہ تک راست ڈائریکٹ رسائی نہیں ہو سکتی، ان کا واسطہ اور وسیلہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس تصور کی نفی کی اور کہا کہ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے اختلاف کے بارے میں۔ اب دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 18، 4 آیتیں ہم نے پڑھی، ایک تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 اور 28، دوسرے سورہ یاسین کی 22 اور 23، اور پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3، اب سورہ یونس کی آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اب یہ مشرکین کا تصور شرک کیا تھا، یہ ذرا سمجھ لیجیے۔ وہ یہ کہتے تھے، یہ آیت بڑی اہم ہے، سمجھیے اس کو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو اور آلہہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کون سے آلہہ تھے؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ وہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، بے بس خدا، مرے ہوئے لوگ تھے۔ اور وہ یہ کہتے تھے، ان کا فلسفہ یہ تھا، ان کا عقیدہ تھا، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کی نیاز کیوں کرتے ہیں، ان کے قبر کے اطراف طواف کیوں کرتے ہیں، ان کی چادریں کیوں چڑھاتے ہیں، ہم ان کے آگے جا کے ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ عند اللہ، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یہ شافع ہیں ہمارے، اور جب یہ سفارش کریں گے تو ہمارے سارے خون معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، زنا معاف ہو جائے گا۔ یہ ہیں اصل۔ اچھا، ان 4 آیات سے کیا بات ہمارے سامنے آتی؟ کہ یہ مشرکین ایک بڑے خدا کا تصور رکھتے تھے، ایک خدا تو ہے خالق، لیکن اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، اور یہ سفارش کر سکتے ہیں، اللہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اللہ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ بیچارہ تو ایک برائے نام خدا ہے، اور جیسے کانسٹیٹیوشنل ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کے پاس اصل اختیارات نہیں ہیں، نظام یہی چلاتے ہیں غوث اور قطب اور یہ چھوٹے خدا،
یہ مرے ہوئے لوگ سارا نظام چلاتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر اللہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ تصور ایک باطل تصور ہے، ایک خدا ہے اور اس کے نیچے یہ آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہندوستان کے ایک صدر تھے اور بڑے قابل آدمی تھے، فلسفے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور پکے ہندو تھے۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر رادھا کرشنن، مدراس کے رہنے والے تھے، تامل ناڈو کے رادھا کرشنن، نہرو کے زمانے میں صدر تھے، انگریزی میں ان کی بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ وہ بھی اپنی توحید بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ رام کے مجسمے کے سامنے، کرشن کے اور جتنے اور ان کے خدا ہیں، اوتار ہیں، یہ ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کے بت بناتے ہیں ان کے، تو اصل میں ہم اس خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کو جب ہم خوش کرتے ہیں تو ان مرے ہوئے لوگوں کی روحیں خوش ہو کر ہماری سفارش بڑے خدا سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم وسیلہ اور واسطہ سمجھتے ہیں۔ بعین ہی یہی تصور جو ڈاکٹر رادھا کرشنن کا تھا، یہ مشرکین مکہ کا تھا۔ تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو آلہہ ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اب یہاں سفارش کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، شفاعت کے بارے میں ایک تصور سمجھ لیجئے۔ سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اس کو سمجھ لیجیے۔ شفاعت سفارش کرنے والوں کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، اور سفارش کرنے والے کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، اللہ ہی کرے گا۔ سفارش کیا چیز ہے؟ شفاعت کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ ایک قانون عدل ہے اور ایک قانون رحمت ہے۔ تو انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ رعایت کرے گا، کچھ معافی دے گا، کچھ گریس پوائنٹس دے گا، یہ اللہ ہی کرے گا۔ اور پھر وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہی یہ بات کروائے گا، ان کی اکرام کے لیے فیصلہ اللہ کرے گا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ چنانچہ انبیاء بھی سفارش کریں گے، ملائکہ بھی کریں گے، دیگر انبیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، اور شہداء بھی کریں گے، شہید، اور اس کے علاوہ جو لوگ جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے ان لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ اپنے جاننے والوں کو جو رائی برابر ایمان رکھتے ہیں، جو جو کے دانے کے برابر ایمان رکھتے ہیں، جو گیہوں کے برابر ایمان رکھتے ہیں، جو ذرہ برابر ایمان رکھتے ہیں، جاؤ ان کو جا کر دوزخ سے نکال لو جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ سفارش کب ہوگی؟ جب وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ایک طویل مدت کے بعد۔ تو جنت میں جو داخلہ بھی ہوگا وہ بتدریج ہوگا، ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ جو اہل ایمان اور اہل عمل ہوں گے وہ پہلے جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کی سفارش کریں گے؟ سب سے پہلے ان لوگوں کی سفارش کریں گے، وہ 70,000 لوگ جو نہ تعویذ لیتے ہیں، جو نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ جو فالگیری پر یقین رکھتے ہیں، جو نہ داغ لگواتے ہیں، جو صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ جو شفاعت ہوگی یہ بھی مرحلہ وار ہوگی۔ اب ایک آخری بات سمجھ لیجئے، شفاعت قانون عدل کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی سفارش، یہ دنیا کی شفاعت نہیں ہوگی، جس میں کیا ہوتا ہے؟ عدل کا خون ہوتا ہے، میرٹ کا خون ہوتا ہے۔ ایک میٹرک فیل کو نوکری دے دی جاتی ہے، ایک بی اے پاس کو نوکری نہیں ملتی۔ قیامت کے دن ایسی ناانصافی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ تصور بالکل باطل ہے، غلط تصور ہے، غلط عقیدہ ہے کہ وہاں بھی پرچی چلے گی، وہاں بھی رشوت چلے گی، وہاں بھی سفارشیں کام آئیں گی۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ شفاعت ہوگی
لیکن وہ قانون عدل کے مطابق ہوگی، بتدریج ہوگی، سزا کے بعد ہوتی جائے گی، اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی اگر وہ صاحب توحید ہوں گے بالآخر الٹیمیٹلی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔